السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو میں عمل بتانے لگا ہوں، یہ بہت ہی نایاب عمل ہے، اور بہت سارے دوست احباب کے اصرار پر یہ میں عمل بتانے لگا ہوں۔ اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے بہا دفعہ اس کو، بے شمار دفعہ اس کو، ہزاروں دفعہ اس کو آزمایا ہے، اس پر عمل کیا ہے اور اس کو مجرب پایا ہے۔ اور آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں، یہ حج کے ایام ہیں، بہت ہی بابرکت اور مبارک ایام ہیں، اور ہم ان ایام کو ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو وقت گزر رہا ہے، جو عمر گزر رہی ہے، اس نے واپس نہیں آنا، تو ہم اپنے اس ایام کو ہم قیمتی کیوں نہ بنائیں؟ ہم قیمتی ایسے بنا سکتے ہیں کہ ایک تو ہم ان ایام میں روزے کا اہتمام کریں، ہر دن روزے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ تو لازمی رکھیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بے شمار دفعہ آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے، علماء نے بتلائی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان ایام کو ضائع نہ کریں، ہر دن ہم روزہ رکھیں جو دن باقی رہ گئے، اور نمازوں کا مکمل اہتمام کر لیں۔ ان دنوں میں تو کم سے کم ہم کر لیں۔ فجر کی جیسے 4 رکعات ہیں، اس کو مکمل کریں 2 کر کے۔ اسی طرح ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، ان کو مکمل کریں۔ عصر کی 8 رکعتیں ہیں، 4 ان کو مکمل کریں۔ اسی طرح مغرب کی 7 ہیں، 3 2 ان کو مکمل کریں۔ عشاء کی 17 ہیں۔ کم سے کم ہم ان ایام میں تو نمازیں تو مکمل پڑھیں، اور ہر رات عبادت کریں۔ فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے، تو ہم ہر رات کو بھی ضائع نہ کریں، ہر رات ہم عمل کریں، دعائیں کریں، کم سے کم روزانہ 10 نفل پڑھ کر ہم رات کو سوئیں، ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو حج آ رہا ہے، کتنا مبارک حج ہے۔ ایسے تو ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ ایام، یہ جو حج آ رہا ہے، ان ایام میں جو حج آ رہا ہے، یہ ویسے حج اکبر ہے۔ صحیح حدیث میں جس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حج اکبر کی فضیلت ایسے جیسے 70 حج کی ہیں، اور ہم ان ایام کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں آج جو نایاب عمل آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ خواہش ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، مرد و عورت کوئی بھی ہو، کہ میں بار بار اللہ کے گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دوں، میں بار بار وہاں جاؤں، بار بار وہاں جا کر میں طواف کروں، بار بار میں جا کر عمرہ کروں، ہر سال جا کر حج کروں، اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دوں، اپنا سلام پیش کروں، اپنا نام شفاعت کروانے والوں میں لکھوا دوں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، کوئی، ہر آدمی یہ چاہتا ہے جو مسلمان۔ تو آج میں آپ کو وہ نایاب عمل بتانے لگا ہوں، جو حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت غیب سے ان کے لیے انتظام فرماتے ہیں، اور ایسے انتظام ہوتا ہے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے۔ آپ واپس ہو کے واپس آ جائیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں ہو کے آ بھی گیا ہوں۔ اتنا مجرب عمل ہے۔ آپ حضرات اس کو نوٹ کریں، اور ابھی سے، آج سے نیت کر لیں کہ اللہ اس عمل کا اہتمام کریں گے، اور یا اللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کروا لیں۔ پھر دیکھیں آپ کیسے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر۔ عمل نوٹ کر لیں کہ ہر اذان کے بعد، جب بھی اذان ہو، اذان کی دعا پڑھنے کے بعد، یعنی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پوری دعا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے جو میں بتلانے لگا ہوں، اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے آپ کا انتظام ہوتا ہے۔ عمل کیا ہے، نوٹ کر لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ عمل ہے۔ ہر اذان کے بعد، اذان کی دعا کے بعد اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے انتظام فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنے خاص مقرر بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور بار بار ہم اپنے گھر کی زیارت کروائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.